خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. سبحان الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، ہر مہینے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. انسان فطرتاً اس مزاج کا واقع ہوا ہے کہ جو چیز اسے بار بار پیش آتی ہے اس کے ساتھ اس کو دلچسپی نہیں رہتی. ایک اچھے سے اچھا کپڑا لے کر آپ پہنیں تو 4 مرتبہ پہنے تو آپ اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں. ایک ماں بہن کو بہت اچھے سے اچھا زیور لے کے دیں، وہ 2-4 مہینے لگاتار اس کو پہنتی رہے، اس کا ان سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی. اچھے سے اچھا مکان لیں، آپ اس میں رہائش رکھیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو وہ دلچسپی نہیں رہتی جو پہلے تھی. اس لیے کوئی مذہبی پیشوا بھی ہو، وہ وقتاً فوقتاً تکرار کے ساتھ آپ کے سامنے تقریریں کرے، بیان کرے، تو فطرتاً اس سے لگاؤ نہ رہنا ایک امر عادی ہے. مگر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ آپ ہر مرتبہ تازی تمناؤں اور نیک آرزوؤں کے ساتھ ہماری ہر نئی مجلس کو اٹینڈ کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہم نے بھی ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کی معلومات کا کوئی نیا ورق الٹ دیں تاکہ آپ کی وہ سمت سفر جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. میں نے اس وقت قرآن مجید کی سورہ نمبر 9 سے، سورہ توبہ سے آیت نمبر 100 پڑھی ہے. اس میں اللہ کریم السابقون، جو ایمان لانے میں پہلے ہیں نا، الاولون وہ مرتبے میں پہلے ہیں. یہ مبتدا و خبر کی ترکیب کا ترجمہ ہے. یہ بدل مدل من ہو صفت موصوف کی ترکیب نہیں ہے. ابو بکر جساس پورے اصول فقہ کی کتابیں آپ پڑھیں، آپ اصول شاشی لے لیں، نور الانوار لے لیں، اسامی لے لیں، توضیح لے لیں، تلوی لے لیں، مسلم الثبوت لے لیں، کشف المبہم لے لیں. کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی فیصلہ کن موڑ پر پہنچے اور ابو بکر جساس کا نام لیے بغیر کسی نتیجے پر پہنچ جائے. نامی آدمی ہے. تو ابو بکر جساس نے ایک قاعدہ دیا جس کو متکلمین نے اختیار کیا ہے. ابو منصور عبد القاہر بن طاہر تمیمی بغدادی اشعری، ان کی کتاب اصول الدین، انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام اور آل بیت کے درمیان کلاسیفیکیشن کا ایک سسٹم یہ ہے، جو ترتیب وار ایمان لانے میں پہلے ہے وہ مرتبے میں پہلے ہے. یہ اصول الدین کے، یعنی ابو الحسن اشعری جس مذہب کے بانی ہیں نا، یہ اس مذہب کے چوٹی کے علم بردار ہیں.
انہوں نے یہ بتایا ہے کہ صحابہ میں کلاسیفیکیشن کا ایک سسٹم یہ ہے کہ امت مسلمہ میں جو ایمان لانے میں نمبر 1 ہے وہ مرتبے میں نمبر 1 ہے، جو ایمان لانے میں نمبر 2 ہے وہ مرتبے میں نمبر 2 ہے۔ ایک سسٹم یہ ہے، اس پر آپ کی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ کون پہلے اسلام لایا ہے۔ جس کا پہلے اسلام لانا ثابت ہو جائے گا اس کے مرتبے پر کلام کرنا اس آیت کی روح سے ممکن نہیں ہوگا۔ اور السابقون جو ایمان لانے میں پہلے ہیں، الاولون وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں، من المہاجرین والانصار وہ 4 ہیں یا 4 سے زیادہ ہیں کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ اب وہ 4 تو نہیں ہے نا، والانصار، اور صرف ہجرت کرنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ جنہوں نے سپورٹ کی ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ صرف مہاجر و انصار ہجرت کرنے والے یا صرف مدد کرنے والے ہی نہیں بلکہ والذین تبعوہم، چونکہ ایمان ان میں معصور ہے اس لیے ایمان اسی کا تسلیم کیا جائے گا جو ان کی پیروی کرے گا، لیکن مطلقاً پیروی نہیں کی۔ اگر کسی نے بغاوت کیا تو بغاوت میں پیروی نہیں کہلائے گی۔ وَتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اچھی بات میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے نا، رب کو پتا تھا کہ بغاوتیں بھی ان میں ہوں گی، لیکن بغاوت میں کوئی مسلمان ان کی پیروی کرنے کا حق نہیں رکھے گا، نہ یہ حقانیت کی دلیل ہوگی۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، اچھائی میں جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑا جو انعام ہوگا ساری نعمتوں کے اوپر، رئیس النعم، ساری نعمتوں کا سردار، گلے سرے سبد جس کو کہتے ہو ادب والے، یعنی پھولوں کی ٹوکری کے اوپر جو چوٹی کا ہوتا ہے نا، دکانداروں سے اگر آپ مشورہ کریں نا تو جو سب سے چوٹی کا پھل ہوتا ہے نا وہ چوٹی پہ رکھتے ہیں کہ بندہ اٹریکٹ ہو۔ مٹھائیوں میں چوٹی کی جو مٹھائی ہوتی ہے وہ چوٹی پہ رکھتے ہیں تاکہ بندہ اٹریکٹ ہو۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں والذین تبعوہم بإحسان، جنہوں نے وہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اب یہ ماضی بمانے مضارع کے بھی ہوگی، جو آئندہ پیروی کریں گے وہ بھی۔ اس میں موصول کے بعد جو ماضی آ جائے وہ بمانے مضارع کے ہوا کرتی ہے۔ آمدہ ماضی بمانے مضارع در چند جا، عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، بعد موصولو نداؤ لفظ خیسو کل ما در جزاؤ شرط و عطفو ہر دو باشن در دعا۔ اب گپوں سے ہمارے ساتھ لڑائی کرنے والے کو کیا ملنے والا ہے؟ جتنے ہماری طرح چلے کاٹے ہوں گے، کچھ کام کیا ہوگا، وہ ہمارے سامنے آئے گا، ہمیں بھی احساس ہوگا کہ کوئی بندہ بات سمجھ کے آیا ہے۔ جتنے بات پوری سمجھی ہوئی نہیں ہے وہی گپے مارتا ہے اور ایسے رانوں پہ ہاتھ مارتا ہے، تو وہ اس کی میں سمجھتا ہوں نہایت سادہ لوحی ہے۔ اپنے آپ کو وہ اس بارے میں غالباً جوان مرد سمجھتا ہوگا، مگر یہ اس کی سادہ لوحی ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ جو ان کی پیروی کرے گا تو گلے سرے سبد کیا ہے؟ جنت کا سب سے بڑا انعام اللہ کا راضی نامہ ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے راضی نامہ۔ رب کہتا ہے جنت میں جانے کے بعد جو انعام ملنے والا ہے نا، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں میوے لقائے محمد۔ سمجھ آئیے نا بات؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ یہی آیت جو ہے اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ آپ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کل ایک خواجہ گولوی مجدد گولڑا، آپ ان کا نام لیتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا نام ہے، یہ ان کا ٹائٹل ہے، یہ آپ ولی کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب مجدد علی پوری، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ استعمال کرو، ہم اس کا جواب دیں گے۔
رب نے کیا کہا ہے؟ جو اچھائی کے ساتھ ان کی پیروی کرے گا. پیروی بند ہے یا کھلی ہوئی ہے؟ اس کا مطلب قیامت تک جو کرے گا. یہ ماضی بمانے مضارع کے ہے. جو ان کی پیروی کرے گا رب ان سے راضی ہے. وہ رب سے، اور رب کریم تو راضی ہے. تجھے تو ناراض ہونے کا حق پہنچتا ہے. ان کے راضی نامے کا کیا مطلب ہے؟ کہا محبت کے چیپٹر میں دونوں طرف سے ناراضگی کے چانسز ہوتے ہیں. حضرت غوث کے بارے میں جو مشہور ہے کہ آپ ناراض ہو کے چل دیے. لوگ کہتے ہیں خدا سے کوئی کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ کہا جو اس سے ناراضگی ممکن ہو. راضی نامہ کیا ہوتا ہے؟ راضی نامے کا لفظ اقتضاءً دلالت کرتا ہے کہ وہ ناراض بھی ہو. تو مولانا بات سمجھ آتی؟ اور صرف اسی پر بس نہیں، راضی بھی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. یہاں من تحتها الانہار نہیں ہے، یہاں پر تحتها الانہار. ایسے پیارے باغات ان کے لیے تیار ہیں جن میں سے نہریں جاری ہوں گی. میں یہاں یہ انگلینڈ کے باغات دیکھتا ہوں اور ان میں سے پانی کی فراوانی دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں مولا کریم کیسا خوبصورت ملک ہے. اس میں اللہ اللہ کرنے والے پیدا فرما جو ان باغوں میں چلیں پھریں، ہو حق ہو کی ضربیں لگائیں، اور رات کے وقت یہ ذکر الہی کی گونج میں یہ بجلیاں جلیں. ایسا لگے جیسا یہ وادی طور ہے. ذکر الہی کی دھوم مچے. تو رب کریم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں. صرف راضی نامہ نہیں، ایسے زبانی پاپڑ نہیں بیل لیں. کئی ساتھی ہوتے تقریروں میں نعرے مارتے، ایک پیسہ نہیں دیتے. وہ میں کہتا ہوں یارو نعرے مارتے کچھ دیو بھی. میں تو نعرہ مارنے کو مجھے ڈھنگ نہیں آتا، لیکن جب کوئی مزہ آتا ہے تو پھر میں اللہ کے نام پر پیسے خرچ کرتا ہوں. اسی کے دیے ہوئے ہیں، اسی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ہاں جی. مولا کریم ان کے لیے ہم نے باغات تیار کیے ہیں. یعنی صرف اب راضی نامہ ہی نہیں بلکہ ہم نے خرچہ بھی کیا ہے. باغات تیار کی ہے، رہائش گاہیں تیار کی، رہائش گاہوں کی مناسبات تیار کی ہے، اور ہر طرح کے دل کے بہلانے کے لیے سامان کیا ہے. ان کے بعد پوچھے کہ کوئی کسر رہ گئی تو بتاؤ. بخاری کے اندر ہے کہ لوگ کہیں گے مولا کریم یہ 2-2 3-3 سال کے بچے جن سے ہم پیار کیا کرتے تھے ان کا ریسپانسو ایٹیٹیوڈ بڑا مزیدار ہوتا تھا. جب ان سے بات کرتے تو وہ پیار گو گو کر کے تو بات کا جواب دیتے، بڑا مزہ آتا تھا. وہ نہیں ہے یار. اسی وقت حوریں حاملہ ہوں گی، اسی وقت بچے پیدا ہوں گے، اسی وقت اس عمر کو پہنچ جائیں گے جو اس وقت کی گفتگو میں مطلوبہ عمر ہوگی. اللہ کی نعمتیں. میں کہتا ہوں خود ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اب اس پر ہمیں آج گفتگو کرنی ہے. السابقون الاولون، جو ایمان لانے میں پہلے ہیں وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں. اب دیکھنا آل بیت میں سے پہلے کتنے ایمان لائے اور غیر آل بیت میں سے پہلے کتنے ایمان لائے. امام جلال الدین سیوطی ان کی تاریخ الخلفاء اتفاق سے وہ اس وقت میری بیگ میں ہے، لا کسی اور مقصد کے لیے ہے. اس کے اندر تفسیر ابن کثیر کا حوالہ ہے، ابن عساکر کا حوالہ ہے. محمد نامی سعد ابن وقاص کا صاحب زیادہ پوچھتا ہے ابا جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان سے پہلے کافی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے لیکن ان کا اسلام بہت اچھا تھا. ان سے پہلے کافی بندے ایمان لا چکے تھے. امام ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ کیا ترتیب تھی، کون پہلے ایمان لایا تھا؟ کہ سب سے پہلے جناب خدیجہ کبریٰ ایمان لائی تھی. اب علماء عقائد میں سے ایک بڑے طبقے کا عقیدہ ہے کہ کل صحابہ میں سے، کل امت میں سے، کل آل بیت میں سے سب سے اونچا درجہ جناب خدیجہ کا ہے. کیوں؟ حدیث مرفوع اس کی گواہ ہے. من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن سنّا سنتاً سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। अब इसका माना क्या है? जो कोई अच्छा काम ईजाद करे, ईजाद करने का सवाब अलग मिलेगा, उस पर अमल करने का सवाब अलग मिलेगा। उस अमल पर जो आइंदा अमल करेगा, उस तरीके पर जो आइंदा चलेगा, कयामत तक चलने वालों की जितनी तादाद बनेगी, सबके चलने का जितना मजमूई सवाब होगा वो पहले इन्वेंटर को मिलेगा, जिसने वो ईजाद किया है। इसका मतलब वो ख्वाह हैदर करार हों, ख्वाह वो हजरत अबू बकर सिद्दीक हों, ख्वाह वो 1,24,000 से कमो बेश सहाबाए किराम हों, सबके बराबर सवाब जनाब खदीजुल कुबरा को जाएगा। जी उसके बाद जनाब मौला मुर्तज़ा मुसलमान हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उनके बाद फिर जितने भी इस्लाम कबूल करने वाले हैं सबके बराबर दर्जा मिलेगा हजरत खदीजुल कुबरा को, जनाब हैदर करार को। और सबूत क्या है? अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, आगे वल अंसार के बाद वाव है। इस वाव पर बड़ा झगड़ा हुआ है, ये जानकर आपको बड़ी हैरत होगी। झगड़ा हुआ है जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कितना करीब का सहाबी है, दूसरा खलीफा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। वो कहते हैं वाव यहाँ नहीं है। पढ़ने वाला कहता है मुझे हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वाव पढ़ाई है। वल्लज़ी नतबू के मुहाजिरीन एक, अंसार दो, और उसके बाद पैरवी करने वाले तीन, ये तीन क्लासेज इस जुमरे में आती हैं। हजरत उमर कहते हैं नहीं, दो ही क्लासें हैं, या मुहाजिर या अंसार हैं। उनका जब तक फिर मैं उबई इब्न काब को बुला नहीं लेता उस वक्त तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? बंदा डाढ़ा है, गड़बड़ वैद गाटा गया है? सच्चाई का पैकर है, गैरत का मीनार है, और सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम के दीन की जान है। बड़ा शेर दलेर बहादुर आदमी। उनका जब तक उबई इब्न काब को यहाँ बुला नहीं लेता तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए ये भी जानने की जरूरत है उबई इब्न काब बेजाते खुद क्या है। मदीना शरीफ में जिन्होंने सहाबा के दौर में कुरान मजीद का मदरसा कायम किया उनका नाम है उबई इब्न काब। बहुत खुश आवाज आदमी थे, इसलिए फन क़रात के अंदर उन आइम्मा को असल माना जाता है जो मदीने शरीफ के क्वालिफाइड है। अब दर्जा तो जनाब उमर का बड़ा है, लेकिन सनद किसकी बड़ी है? अब अगर आप मुझे अपना पीर जानने की हैसियत से कहें शाह साहब ने तकरीर में एक बात ऐसी की है, लेकिन उससे बुक्के की बहस छिड़ जाए तो मुमकिन है किसी नौजवान का नाम ले लिया जाए, फलां का मुक्का बड़ा ज़बरदस्त है। आपके बात इनकी ज़बरदस्त है, मुक्का उसका बड़ा ज़बरदस्त है। का दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। जिसमें शाह साहब की मास्टरशिप है उसमें शाह साहब का बकौल मोतबर है, जिसकी मुक्के में मास्टरशिप है वो आदमी अलग है। समझे बात? अब कुरान में मास्टरशिप किसकी है? हज़रत उबई इब्न काब की। जब वो आयत पूछा उन्होंने कहा हाँ वाव है, सरकार से मैंने सुनी है, इसलिए क़रात के अंदर उनकी सनद ज्यादा मोतबर है। उन्होंने कहा उमर की माँ भी अगर मर जाए कोई ऐसा जुमला बोला है, अल्लाह मुझे खता से माफ़ी अता फरमाए, ऐसा कोई जुमला बोला है जो इंतहाई दर्दनाक था, माँ का नाम लिया है। उन्होंने कहा अगर ऐसा भी हो जाए तो फिर भी वाव यहाँ है। उस वक्त हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को रजू करना पड़ा। हक परस्ती तो उनकी इंतहा की है ना। उनका अगर बात सच्ची निकला है कुरान के बारे में तो मैं उमर हूँ, मेरा काम है मानना भी और मनवाना भी। क्या मतलब निकला कि ये सिलसिला जो अल्लाह ताला के राजीनामे का है ये मुहाजिरों और इन अंसार पर बस नहीं, ये सब यार पर है। कर प्यार नबी दिया यारां दा
ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں دا نالے پنجاں دا نالے باراں دا کر پیار نبی دیاں کر پیار نبی دیاں یاراں دا کربل دے شاہ سواراں دا کر پیار نبی دیاں نالے خیبر دی یلغاراں دا کر پیار نبی دی یاراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں دا ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر اب بتاؤ قرآن کی روشنی میں حق چار یار ہے یا حق سب یار ہے؟ ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں کربل دے شاہ سواراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں نالے خیبر دی یلغاراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں دا بات تو سمجھ آنے لگی ہوگی یہ چار کی بحث نہیں ہے اگر مہاجرین پر بات ختم ہوتی تو پھر چار ہی کی بات ہوتی یہ انصار کا بھی ذکر ہے اس لیے کر پیار نبی دیاں یاراں ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیاں یاراں دا کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دے یاراں دا کربل دے شاہ سواراں دا نالے خیبر دی یلغاراں دا کر پیار یہ بات ہمارے موقف میں اور ہمارے مخالفین کے موقف میں آپ کو از راہ انصاف روشنی کس طرف نظر آ رہی ہے؟ حق کو چار میں بند کریں یا ایک لاکھ اور کئی ہزار میں بند کریں؟ تو سرکار کے صحابہ میں یہ بات جو مشہور ہے اصحابی کالنجوم بِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ کتنے چار ہیں یا 1,24,000 سے کم بیش؟ تو یہ چار کے متعلق تو اطلاع نہیں ہے، یہ اطلاع ہے کر پیار نبی دیا یاراں دا 1,00,000 تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیا جو اگلی بات بنے گئی ہے کربل دے شاہ سواراں دا نال خیبر دی یلغاراں. یہ بات کیوں کہی ہے؟ جو مشہور ہے نا کہ سرکار نے فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح برکبھا نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک. میرے صحابہ کشتی، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کشتی نوح میں بندے کتنے تھے؟ 72. کربلا میں بندے کتنے تھے؟ 72. وجہ شبہ کیا ہے؟ کربل دے شاہ سواراں دا کر پیار نبی دے یاراں دا نال خیبر دی یلغاراں دا کر پیار اب اس دونوں حدیثوں کو جوڑا جاتا ہے کہ میرے صحابہ آسمانی ستاروں کی مانند ہیں. ان ستاروں میں 4 کی گنتی ہے
ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیا یاراں دا کر پیار نبی دیا یاراں دا ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیا یاراں دا ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا ایک لکھ تے کئی ہزاراں دا کر پیار نبی دیا یاراں دا سبحان اللہ کربل دے شاہ سواراں دا ال خیبر دی الغاراں دا کر پیار بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ کا ستاروں کا اور کشتی کا آپس میں جو تناسب بتایا ہے، کشتی وہ پار جاتی ہے جو ستاروں کی پیروی کرے، ستاروں کی پیروی کا فائدہ اسے پہنچتا ہے جو کشتی میں بیٹھے، کشتی میں جو بیٹھ جائے تو پیروی کرنی ہر کشتی میں بیٹھنے والے کا کام تو نہیں، صرف ملا کا کام ہے۔ لیکن کیا بتایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند، دیکھنا پہلا صحابی کون ہے؟ پہلی صحابہ خدیجہ الکبریٰ ہے، دوسرا صحابی حیدر کرار ہے، لال خیبر دی الغاراں دا یا نبی دی کر رکھ پیار نبی دیا یاراں دا۔ کیا بات سمجھ آئی ہے؟ ستارے جن کی بغل میں ہو، کشتی بھی ان کی، ستارے بھی ان کے۔ اب اس جگہ پتہ چلتا ہے کہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ رسم وفا ادا کر کے کتنے بڑے عظیم اور خوشگوار فریضے کو ادا کیا ہے۔ کسی ایسے شخص کو آل بیت میں قبول نہیں کیا جس نے صحابہ کرام کو قبول نہیں کیا۔ وہ صرف 4 کی بحث نہیں، سب صحابہ کی بحث ہے۔ فرمایا احفظ ود ابیک فلا تقطعہ فیطفئ اللہ نورک، تو اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت کر وگرنہ نور ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا۔ جس سے تیرے باپ کی دوستی ہے، اب مدینے والا کس کا باپ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن عمر کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ حضرت محمد ابن ابی بکر کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے کسی کا باپ ہے؟ ہرگز نہیں۔ باپ ہے تو کس کا ہے؟ حسن کا باپ ہے، حسین کا باپ ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی، ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے۔ یہ میری اولاد ہے، پشت میری ہے، اولاد علی کی پشت میں رکھی گئی ہے۔ جو صوفیہ کہتے ہیں فلاں بزرگ نے دعا کی کہ میری پشت میں ایک بچہ ہے، وہ میں نکال کے تمہیں دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ، یہ ثبوت ہے۔ بچے میرے ہیں، پشت علی کی ہے۔ آپ کے بچے کس طرح کے آپ کی پشت میں ہیں؟ پھر ادھر کس طرح کے؟ آپ کے معجزے سے ٹرانسفر ہو کے ان کی پشت میں گئے ہیں۔ تو جو چیز نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے ولی کی کرامت ہو سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب جناب وہ اگر سرکار کے یاروں سے وفا کی بحث آئے تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دے نہیں ہے، محمد ابن ابی بکر جواب دے نہیں ہے، اس میں جواب دے امام حسن، وہ جس کے صحابی ہیں وہ ان کا باپ ہے، وہ جس کے صحابی ہیں وہ حسین کا باپ ہے۔ حسن و حسین کی اولاد قیامت تک جو آنے والی ہے وہ ساری کی ساری سرکار کی اولاد ہے۔ اولاد رسول کی یہ ڈیوٹی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی عزت کی حفاظت کرے، حضرت عمر فاروق کی عزت کی حفاظت کرے، حضرت عثمان غنی کی عزت کی حفاظت کرے، مہاجرین کی عزت کی حفاظت کرے، انصار کی عزت کی حفاظت کرے،
حتیٰ کہ کسی جگہ بھی کسی صحابی کا کوئی ذکر چلے اس کا اچھائی کے ساتھ ذکر کرے، اچھائی کے ساتھ اس کا خود بیان کریں اور اس کی خوبیوں کو منوائیں۔ کیوں؟ آدمی اپنی سنگت سے پہچانا جاتا ہے، جس کی سنگت گھٹیا نکلا ہے وہ خود بڑھیا نہیں ہوا کرتا۔ مدینے والے کے کمپینین اگر وہ گھٹیا نکل آئے تو سرکار کے اعلیٰ ہونے پر کیا دلیل ہوگی؟ سرکار کے اگر دوست سچے اور سچے نکلیں گے تو یہ سرکار کی سچائی اور سچائی کا ثبوت ہوگا۔ آگے بات سمجھے؟ اس لیے ہمارا یہ نعرہ ہے، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں دا، رکھ پیار نبی سمجھ بھی آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اسی کے قرآن مجید نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سورہ واقعہ کے اندر فرمایا السابقون السابقون اولئک هم المقربون فی جنات النعیم۔ جو ایمان لانے میں پہلے وہ مرتبے میں بھی پہلے ہیں۔ اب تم قرآن مجید کی نص کے خلاف کہو فلاں اجماع ہو گیا تھا، جن کتابوں نے یہ اجماع لکھے انہوں نے یہ اجماع نہیں لکھا کہ یزید کی خلافت پر اجماع ہو گیا تھا۔ ہاں، مقالات الاسلامیین کے اندر ابو الحسن اشعری نے لکھا ہے امام حسین کی بغاوت پر اجماع ہو گیا تھا۔ وہ جی ممکن کچھ اور لوگوں نے کیا، ان کا اور لوگوں کا اجماع ہی نہیں۔ علامہ تفتزانی نے تلوی کے اندر لکھا ہے کہ آل سنت کے سوا کسی کے اجماع کو متکلمین یا اصولی اجماع نہیں کہتے، اجماع صرف اسی کو کہتے ہیں جس میں آل سنت کا اجماع ہو۔ تو اس کا مطلب اس طرح کے سنی ہوئے ہوں گے نا کہ جنہوں نے یزید کو خلیفہ مسلمین کہا ہوگا، اگر یہ انہیں سبق یاد ہوتا کہ رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں دا، کر پیار نبی دیا یاراں کربل دے شاہ سواراں دا۔ کربل کے شاہ سواروں کو باغی کہے، یزید کو وہ خلیفۃ المسلمین کہے تو ایری سنیت کو پہلے سے سلام ہے۔ ہم ایسی سنیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ سنیت وہ ہوگی جس کے سینے میں تمام صحابہ کی محبت ہوگی، لیکن انہیں پتہ ہوگا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر پارے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی ان کی کتاب خصائص صغریٰ صفحہ نمبر 55 اس کے اندر علیم الدین عراقی کا اجماع کہتے اجمع آل العلم علی ان فاطمہ و اخاہا ابراہیم افضل من الخلفاء الاربعہ۔ انہوں نے کہا اس پر آل علم کا اجماع ہے۔ لکھتا کون ہے؟ جلال الدین سیوطی۔ کتاب کون سی ہے؟ خصائص صغریٰ، میرے پاس موجود ہے۔ وہ کتاب انہوں نے غائب کی بڑی محنت سے۔ اب وہ کتاب عرب و عجم میں کہیں مل نہیں رہی تھی، پتہ چلا پشاور میں اس کا ایک مسودہ ہے۔ 25,000 روپے کا وہ مسودہ خریدا جس کا صفحہ زیادہ زیادہ 100-150 ہوگا۔ بعد میں اللہ نے کیا وہ ایک کتاب بھی پرانے کتب خانے سے مل گئی، جو مسودہ بھی مل گیا، کتاب بھی مل گئی، اور اس کا حوالہ جو ذکر کیا ہے شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی نے تکمیل الایمان کے اندر وہ ذکر کیا ہے کہ علیم الدین عراقی می گوید کہ آل علم بری امر اجماع نمودہ اند کہ سیدہ فاطمہ و برادرش ابراہیم الخلفاء اربع افضل است۔ شاہ عبد الاقصی محدث دہلوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ اور آپ کے بھائی حضرت ابراہیم ان کے تمام خلفاء سے افضل ہونے پر اجماع ہے اہل علم کا۔ اب ہم کیوں کہتے ہیں
रख प्यारे नबी दिया यारां दा 1 लाख ते कई हजारां दा रख प्यारे नबी दिया यारां दा करबल दे शाह सवारां दा करबल दे शाह सवारां दा आले खैबर दी यलगारां दा नाले खैबर दी यलगारां दा नाले खैबर दी यलगारां दा रख प्यार नबी दे यारां दा। समझ में आ रही है ना बात? ये कुरान के बयानात है। कुरान क्या कहता है? अस्साबिकून अस्साबिकून, जो पहले है ना वो पहले ही है। अब इसको छुपाए कौन? जो पहले है वो, ये कुरान की नस है। यहां मौलवी साहब का इजमा होगा तो क्या होगा? जिसके साथ यजीद की खिलाफत पर इजमा लिखा हुआ है, अगर उसके साथ कोई और इजमा लिखा होगा तो हम वो उसको उसी खाते में डालेंगे ना, ये उसी तरह के सुन्नी थे। समझ आई बात? इमाम हुसैन बागी ये किसी खारजी की किताब में नहीं है, किसी शिया की किताब में नहीं है, किसी वहाबी की किताब में नहीं है। ये अबुल हसन अशरी जो शाफियों का, मालकियों का उस्ताद है, और हमारे सिलसिले के जो इमाम अकीदे के उनका नाम है अबू मंसूर मातुरीदी। अबू मंसूर मातुरीदी भी उनके शागिर्द हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि सुन्नियत जिसको कहते हैं इसकी स्मगलिंग पहले भी होती रही है। जैसा आजकल नहीं एक तबका कहते हैं हम इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हनफी हैं, फिका में वुजू तंजे में तो इमाम अबू हनीफा को इमाम मानते हैं, लेकिन अकीदे में वो इब्ने तैमिया को इमाम मानते है ना। आज हमारे वो तबका जो बरेलवी के नाम से मासूम है, अपनी मर्जी की बरेलवियत है, हैं? कहते हैं हजरत इमाम हसन को हम इसलिए खुलफा में शुमार नहीं करते। रात को ब्रेडफोर्ड में परसों सुनी थी ना बात, हैं? कि पहले देवबंदियों ने हजरत इमाम हसन की खिलाफत का इनकार किया था। उन्होंने खिलाफत को 4 में बंद किया था। इमाम हसन की खिलाफत के इनकार को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने 4 का नारा लगाया था। वो तो हजरत इमाम हसन की खिलाफत के मुनकिर थे, इस मजबूरी से उन्होंने 4 का नारा लगाया था। तुम इमाम हसन की खिलाफत के मुनकिर हो? हाँ, आला हजरत फाजिल बरेलवी, वो पुराना फतावा जो छपा उसका जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 31, उसमें बताया कि ये आइम्मा आले बैत जो हैं ये आइम्मा दीन हैं। दूसरे जो आइम्मा है ना वो आइम्मा मजहब हैं, अमाल से उनका ताल्लुक है, अकीदे में ये इमाम है। हाँ, आला हज़रत ये भी लिखा ये आइम्मा बातिन हैं। आइम्मा बातिन की तशरीह क्या है कि ज़ाहिरी स्ट्रक्चर की हिफाजत ये मुल्क के हुक्मरान करते हैं, और उसके बातनी स्ट्रक्चर की हिफाजत जो है वो आइम्मा बातिन करते हैं। इमाम आइम्मा आले बैत उसके बातनी स्ट्रक्चर के मुहाफिज हैं, इनकी निगरानियों से दीन सलामत है। इमाम हुसैन को जो कहा गया शाह हज़रत हुसैन, बादशाह हज़रत हुसैन, वो आइम्मा बातिन में से हैं। अंदरूनी स्ट्रक्चर को, इस्लाम की असली हालत को बचा के रखा खून हुसैन ने पहली मरतबा बचा के रखा है। तो उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह लिखा वो आइम्मा आले बैत जो हैं उनमें से हर एक जो है वो गौस है और कुतुबुल अक्ताब है। बाद उनमें से मुज्तहिदीन भी हैं, लेकिन इमाम बमाने खलीफा 3 शख्स हैं। एक हजरत हैदर करार खलीफा हैं, एक हजरत इमाम हसन खलीफा हैं, और एक इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान खलीफा होंगे। जब आला हजरत ने लिख दिया कि वो खलीफा हैं, फिर खलीफा कहने में तुम्हें क्या इतराज़ है? हाँ, ये फिक्र रजा नहीं, ये फिक्र यजीद है। हाँ, इमाम अहमद रजा की ये फिक्र है कि वो खलीफा बरहक है, उनको खुलफा से निकालना। कह जी वो हकचार यार, हम इसलिए नहीं कहते यार, कहते दूसरे लोगों को, तो वो बेटे हैं, उनको यार नहीं कहा जा सकता। आला हजरत फाजिल बरेलवी आपका फतावा नंबर 29 उसका सफ़ा नंबर 354-355 उसके अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है कि हजरत खातून जन्नत भी सहाबिया हैं, इमाम हसन भी सहाबी हैं, इमाम हुसैन भी सहाबी हैं। ये जो तुम 4 यार कहते हो, ये यार अरबी की लुगत है, सहाबी का तर्जुमा किया ना।
आला हजरत ने इसका तर्जमा किया यकूल साहिब ही, जो तो अपने साहिब से कहा था, इसका तर्जमा किया जिस वक्त हमने यार से कहा। मालूमा सहाबी का तर्जमा यार है। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबी होने की वजह से यार हैं, तो इमाम हसन सरकार के शासवार भी हैं और यार भी हैं। मिनल मुहाजिरीन में ये चार का जिक्र है, सबका जिक्र है। ये तुमने अपना ये पटवार खाना खोल रखा है, ये अपने करू कांड बना रखे हैं, इसको कोई नहीं कबूल करेगा। ये सिर्फ पंजाब के चंद जिलों का नारा है, पूरे आलम इस्लाम का क्या नारा है? पूरे आलम इस्लाम का ये नारा है कि रख प्यार नबी दे यारा, रख प्यार नबी दे यारा, 1 लाख ते कई हजारां दा कर। बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो मसला भी हल हुआ है कि नहीं कि सितारों की पैरवी कश्ती के लिए जरूरी है। अगर कश्ती भी वही हो, सितारे भी वही हो, तो सारे काम तो घर से बन गए। ख्वाजा गुलाम फरीद मिठनवी रहमतुल्लाह अलैह एक तावीज लिखा करते थे। तो तावीज क्या था? परसों जिस वक्त के मैं कॉन्फ्रेंस की तरफ आ रहा था, तो मुझे कुछ दोस्तों ने रात के वक्त इत्तला की कि आपकी कॉन्फ्रेंस पर हमला होगा, उससे कोई जानी बाली नुकसान का डर है। मैंने कहा तूफान बैर देख कर जो अपनी कश्ती मोड़ ले, वो पार कब उतर सका जो हौसला यूं छोड़ दे। कहने वाला कहता है मैं आप अपनी पहचान कराता हूं कि हम उसमें क्या किरदार है। मैंने कहा ना तू अपनी पहचान करा और न तू हमारी इमदाद कर, न पकड़े दामने इलियास गर्दाबे भला में हम, कि बदतर डूब कर मरने से है जीना सारे का। हमारे मुहाफिज हमारे साथ है। जो ही आंख लगी तो एक शेर जो मुझे याद ही नहीं था, वो आलमी रोया में पढ़ता रहा, वो याद भी हो गया। वो क्या था? ली खमसतुन उतुफी बेहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। ये कोई कह, मुझे ये नहीं पता ये शेर किसका है। हमारे सिलसिला आलिया कादरिया के लोग और चिश्तिया के लोग ये तावीज लिखते रहे रद्दे बला के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सफर पर जाने के लिए। और ख्वाजा गुलाम फरीद मिठनवी रहमतुल्लाह अलैह ये शेर बतौर तावीज के लिखा करते। और मैं इसको पढ़ता रहा, उसको मैंने छेड़ा वहाँ इसलिए नहीं कि मैंने कहा मेरा मौजू एक ठोस किस्म का मौजू है, वो जो बात है वो पूरी एक मरतबा समझा दो दोस्तों को। मैं जब मैनचेस्टर में पहुंचा तो मेरे मुरीद फरीद ने कहा कि एक बुजुर्ग थे जो इनकी कोई 180 बरस के हेर फेर में उम्र थी, पीर मामून का नाम था, पता नहीं वो किस सिलसिले के थे। उन्होंने एक तावीज़ मुझे लिख के दिया था। मैंने कहा लाओ तावीज़, वो है सलामत। वो एक शीशे के अंदर बंद था, जब वो लेकर देखा तो वही शेर है। मैंने पाकिस्तान में एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मुझे बताया कि ये शेर ख्वाजा गुलाम फरीद मिठनवी लिखा करते थे, तो इसके रद्द में कुछ देवबंदियों ने बातें लिखी जिसका दिफा सैयद अहमद सईद साहब काज़मी ने किया। मैंने कहा वो दिफा आपके पास मौजूद है? कहा वो तो नहीं मेरे पास। मैंने कहा वो एतराज़ात मौजूद? उनका एतराज़ मौजूद है। तो क्या एतराज़ है? उनका अल फातिमा के अव्वल में अलिफ लाम तारीफ का है, तो इसमें मारफा के अव्वल में अलिफ लाम तारीफ का नहीं आया करता। ये उनका एतराज़ था। मैंने कहा ये एतराज़ तो बड़ा बोगस किस्म का है। क्यों?
عام حالات میں بھی علم کے اول میں تخصیص کی غرض سے الحسن والحسین، حسین بھی نام ہے، حسن بھی نام ہے، خطبے میں الحسن والحسین یہ آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کبھی اس کے تشخص کے لیے، امتیاز کے لیے اس میں معرفہ کے اول میں بھی الف لام تعریف کا لگا دیتے۔ کیوں؟ اس کے تشخص کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے ہی معرفہ ہے۔ کہا یہ اسماء مرتجلہ میں سے نہیں، یہ اسماء منتقلہ میں سے ہے۔ جو پہلے کسی بزرگ کا نام رہا ہو، بعد میں لوگوں نے دوسروں کے نام رکھے ہوں، پھر یہ کس طرح تمیز ہو کہ یہ کسی دوسرے کا نام ہے، یہ اس پہلے کا نام ہے؟ کہا وہاں ال لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ پہلے کا نام ہے۔ تو آپ جناب سیدہ فاطمہ کے نام پر لاکھوں خاتونوں کے نام ہیں، کس طرح پتہ چلے وہ اصلی فاطمہ ہیں یا یہ ان کے نام پر جو رکھا گیا ہے؟ کہ اس جگہ وہ علامت کے طور پر اس کی نشاندہی کرنے کے لیے الف لام تعریف کا لگتا ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے۔ یہ عام حالات میں، نثر میں، پروز میں، لیکن جو فصول اکبری ہے اس کے اول میں رسالہ لامیہ ہے۔ رسالہ لامیہ کے اندر موجود ہے کہ ضرورت شعری کے لیے فعل کے اول میں بھی الف لام تعریف کا لگ سکتا ہے۔ اسم تو رہا نا اسم، فعل کے اول میں بھی الف لام تعریف کا لگ سکتا ہے، جہاں فعل کے اول میں بھی لگ سکتا ہے وہاں اسم کے اول میں لگنے میں کیا مذاق ہے؟ یہ مولانا لوگ اس کو اپریشیٹ کر سکتے، عوام اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کتنا بڑا حادثہ ہے۔ یہ ایسا جیسا کہ کسی عورت کے سر پر پگڑی کھلے والی بنا دی جائے، جسے یہ انوکھی لگتی ہے۔ کہتے ہیں مصرع برابر کرنے کے لیے تو اس طرح کر کے لگا دیا کرتے ہیں، اس میں یہ لحاظ نہیں ہوتا کہ یہ اس الف لام تعریف والا کلمہ ہے یا نہیں ہے۔ کہ شعری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایسا لوگ کر لیتے ہیں، اور علم عروض میں اس کی اجازت ہے۔ اب وہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ، میرے لیے 5 شخصیتیں مولا نے ایسی بھیجی ہیں جن کے ذریعے سے تباہ کن قسم کی وباؤں سے میں بچ جاتا ہوں، ان کی آگ بجھا لیتا ہوں۔ وہ کون کون سے 5 ہیں؟ کہا وہ 5 ہیں المصطفیٰ والمرتضیٰ، ایک مدینے والی سرکار ہے اور ایک مدینے والی سرکار کا برادر ہے، بھائی ہے۔ یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی ساری دنیا میری غلام ہے، صدیق اکبر میرا غلام ہے، عمر فاروق میرا غلام ہے، عثمان غنی میرا غلام ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے میرے غلام ہیں، لیکن تو علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور قیامت میں بھی بھائی ہے، بھائی غلام نہیں ہو سکتا۔ سمجھے بات؟ کربل دے شاہ سوارا دا نال خیبر دی یلغارا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لاکھ کئی ہزاراں دا۔ ہاں سرکار فرماتے ہیں کوئی وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے بتاؤ اس وقت لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، بچت کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شکست کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے ہیں، در و دیوار سے شکست و ریخت بتا رہی ہے کہ ہم ہاریں گے، کوئی ہے تم میں ایسا آدمی جس نے سرکار کی مجلس کی ہو؟ ہاں جی ایک نکلا ہے، ان کا پھر ہم نہیں ہاریں گے۔ وہ ان 4 میں سے کوئی ہوگا؟ کہا 4 میں نہیں، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں دب، 1 لاکھ تے کئی ہزاراں دا، رکھ پیار نبی دے یاراں دا، رکھ پیار نبی دے یاراں دا۔ کربل دے شاہ سواراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، نالے خیبر دی یلغاراں دا، خیبر دی یلغاراں دا۔ میرا خیال ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بول آیا ہوں۔ یہ لمحہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ ہاں بات تو سمجھ آ رہی ہے۔
یعنی ایک آدمی جو ہے بیلنس لوز کرتا ہے. ہم کہتے ہیں صحابہ سے بھی پیار کرو، اہل بیت سے بھی پیار کرو، لیکن اہل بیت میں اور صحابہ میں فرق کیا ہے؟ صحبت پانے والا اگر جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، اس کا وجود جو ہے وہ فتوحات اور کامیابی کی ضمانت ہے. تو پھر بتاؤ جو سرکار سے پیدا ہوئے ہیں، اس کی مثالیں پہلے دیکھو کس میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہے. بارش جب نہیں ہوا کرتی تھی کس کو بلایا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو بلایا کرتے تھے. صحابی ہیں، کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا جزو ہے، اس لیے اس کو بلا کے لے جاؤ. وہ تو یہودیوں کا مذہب تھا، تو جیسا اپنے مذہب جو کڈی دئیے تو پھر کیا اسی کڈی بھی اس کتابہ جو دئیے جڑی تساں واسطے سب نے بڑی کتاب ہی، اس کا نام ہے سوائے مور کا. اس کا صفحہ نمبر ہے 175-76. اس کے اندر قصہ کیا ہے؟ قید سالی ہوئی، بارش نہ ہوئی، لوگ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. پوری امت مسلمہ میں جمہور اہل سنت اور ہمارے عقیدے کے مطابق جو دوسرا سب سے بڑا آدمی اس کا نام ہے حضرت عمر. پروپیگنڈا بک بک کرو تو کرتے رہو، ہمارا کیس جو قوم کے سامنے آئے گا قوم کو ماننا پڑے گا. ہم سچے ہیں تم جھوٹے ہو. ہم اہل سنت کی بچارٹی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے. حضرت ابو صدیق کو ہم افضل سمجھتے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر کو افضل سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں گے حضرت عمر کس کو افضل سمجھتے ہیں؟ ایک ہے میرا عقیدہ، ایک ہے آپ کا عقیدہ، ایک ہے حضرت عمر کا عقیدہ. زیادہ مضبوط کس کا عقیدہ ہوگا؟ جناب عمر کا. جو تو کتاب کڈی دی تھی پھر تو کیسی نا کیس اڈی کیسی نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں. پہلے تو یہ پوچھنے والی بات ہے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا خدا تمہارا بھی خدا، خدا میرا بھی خدا ہے؟ جاؤ جا کے خود دعا کرو. اس میں اس قوم کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ کسی مصیبت کے وقت اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، یہ شرک ہے. سمجھ آئیے نا بات؟ اگر صحابہ کرام کا جمع غفیر تمام آل مدینہ اور مضافات مدینہ میں رہنے والے لوگ اکٹھے ہو گئے، جتنے لوگوں کے اکٹھ کو آپ اجماع امت کہہ سکتے ہیں، تو اگر وہ سارے اکٹھے ہو کے آج یہ کہتے ہیں کہ اے عمر بارش کے لیے دعا کرو، تو اس سے ثابت تو یہ ہو گیا کہ اجماع امت اس کا حامی ہے کہ کوئی مشکل وقت آ پڑے تو کوئی اللہ والا تلاش کرو. سنیو، آج تک جس عقیدے کی دعوت دی ہے ثبوت نہ پیش کر سکے تو مجرم ہے. کسی نے ہمیں للکارا ہے میدان میں نہ آ سکے تو ہم جھوٹے. ہمیں للکارنے کی عادت نہیں ہے، لیکن جس نے للکارا ہے ہم نے اس کو چھوڑا بھی نہیں ہے. پاکستان میں جس آدمی نے شور بچا رکھا ہے بس یکم کو میں پہنچنے والا ہوں، میں کہوں گا مردان کی اسی بات کا نام ہے. اب میدان میں آؤ، میرے ساتھ شرائط طے کرو، بس پھر اللہ تعالیٰ کو جو کچھ منظور ہے وہ ہوگا. لیکن میں آ گیا ہوں. اب اگر جو میدان میں نہیں آ سکے گا وہ جھوٹا ہوگا. اس میں ایک اس عقیل جلالی نے شور بچایا کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو اجماعی عقیدہ سمجھتا ہوں اور یہ حجت قطعیہ سے ثابت ہے. میرے بھتیجے مدر حسین شاہ گیلانی نے جو میرا شاگرد ہے، میں نے 4-5 آدمیوں کو بیک وقت اس مناظرے کی تیاری کرائی ہے. یہ مولانا بیگ صاحب کے یہ صاحبزادہ پتلا دبلا سے جو بیٹھا، جس دن اس کے آگے چڑھ کے دیکھ تیا پانچا کر کے اس نے چھوڑا. فاضل آدمی ہے، کوئی وقت آئے گا سورج کی طرح یہ چمکے گا. اس کے ساتھ ٹکر لینے کی پوزیشن میں ہرگز نہیں. سید حسنین علی شاہ، سید زاہد حسین کے شاہ صاحب کا صاحبزادہ، اس کو بھی بلا کے تربیت دی ہے. اس کے سامنے بھی جس دن آگے دیکھ رہا تماشا کیا ہوتا ہے. اور چوتھا آدمی مولوی فضل محمد، مولا فضل احمد صاحب کا صاحبزادہ. یہ حسنین علی شاہ اور فضل محمد صاحب یہ دونوں کتابیں فنی کتابیں بھی کافی مجھ سے پڑھی ہیں، کچھ حدیث بھی مجھ سے پڑھی ہے. ان کو بلا کے بھی تربیت دی
کہ یہ کل دلائل ہو سکتے ہیں، یہ اس کے جواب ہو سکتے ہیں، یہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، یہ ان کا توڑ ہو سکتا ہے۔ فائلیں ان کے پاس بنی ہوئی موجود ہے، جس دن ان کے آگے بھی چڑھ کے دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اور یہ چاروں بچے بڑے دلیر ہیں، بہادر ہیں، دماغی حاضری بڑی تسلی بخش ہے، فنی کتابیں میں بہت اچھی طرح سے تیار کرائی ہیں۔ اب میدان جب پڑے گا آپ کا کام صرف اتنا ہوگا کہ ان کے ساتھ موقع پر جائیں گے آپ، لیکن ان کے ساتھ عہدہ برا ہونا یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوگا۔ جو آئے گا اس کی ماں مرادیں مانگے گی انشاءاللہ، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، قیامت تک اس کے وارث پیدا ہوتے رہیں گے اور کام چلتا چلا جائے گا۔ گپے مار لینا اور بات ہے، کتابی تحقیقات کے ذریعے سے اپنی بات کو منوا لینا اور بات ہے۔ اب جو چند باتیں کی نہیں، یہ علماء کے سمجھنے کی، عوام کے سمجھنے کی نہیں ہے، مگر یہ بات آپ ذہن میں ضرور رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہر شعبی حق پر ہے۔ یہ بحث کے یہ جی 4 کی قید اتفاقی ہے، اگر آپ سے بن پڑے تو جس وقت ہم اعلان کریں گے کہ پاکستان میں فلاں دن مناظرہ ہے، آپ کو اگر پہنچ ہو سکتی ہے تو یہ اکھاڑا اپنی آنکھوں سے پھر نظر آ جائے گا کہ یہ 4 کی قید کو اتفاقی کہنے والا اس کے پاس کیا دلائل ہیں، اور جو کہتا ہے حسر کے لیے یہ بات آئی ہے اس کے پاس کیا دلائل ہیں، اور سچ اور جھوٹ کا میدان میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میرے مقابلے کے لیے کوئی آنے کی ضرورت نہیں کرے گا، اگر آیا تو پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ تو اس وقت جو بحث چل رہی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر چل رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق کے بارگاہ میں صحابہ کا جمع غفیر ہے، ان کا دعا مانگو بارش ہو۔ اب اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ یہ 4 ہی حق پر ہیں تو کہا ایک حضرت ابو بکر صدیق ہی کا وصال ہوا ہے نا، باقی تو ہیں، ہم تینوں اکٹھے ہو کر جو حق پر ہیں دعا کرتے ہیں۔ واہ عمر خدا تیری قبر پر رحمت کے ڈونگرے برسائے، تو ہدایت اور حقانیت کا مینار ہے، تجھے دیکھ کے منزل کا پتہ چلتا ہے کہ راستہ کس طرف جاتا ہے۔ کتنا بڑا آدمی ہے جو دریائے نیل کو چٹھی لکھے تو دریائے نیل اپنے موقف کو ہمیشہ کے لیے بدل لے، وہ آدمی ہے۔ جو چٹ لے کے آگ کو بھیجے، لگی ہوئی آگ بجھ جائے، وہ آدمی ہے۔ جو آدمی مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کے نیاوند کے پہاڑوں میں آرڈر جاری کرے، وہاں کے جتنے بھی سپاہی ہیں، جرنیل ہیں، وہ بھی سنے، وہ آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نیاوند کے پہاڑوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہوں، میں دریائے نیل کو آرڈر جاری کر سکتا ہوں، جب میرا آرڈر آگ بھی باندھتی ہے تو بارش کے نزول کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، مجھے آل بیت سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ کیا عقیدہ پتہ چلتا ہے؟ رکھ پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لکھ تے کئی ہزاراں دا، نالے کربل دے یلغاراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، نالے خیبر دی یلغاراں دا، نالے خیبر دی یلغاراں دا، نالے خیبر دی یلغاراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، رکھ پیار نبی دے یاراں۔ اب جناب پیغام بھیجتے ہیں، اور دوسری کتابوں نے لکھا پیغام نہیں دیا، خود گئے، خود گئے۔ کیا کس کے پاس گئے؟ حضرت عباس کے پاس گئے۔ حضرت عباس کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ آئیں، بارش کے لیے دعا مانگیں۔ حضرت عباس پہلے پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ ان کا بارش کے لیے دعا کرانے کے لیے آیا ہو۔ اگر حق ان 4 ہی میں بند ہوتا تو وہ کہتے ہیں تم حق پر ہو، تم دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ حق پر ہیں لیکن آل بیت ہم ہیں۔ اب جناب حضرت عباس ساتھ چل نہیں دیے، ان کا جو آل بیت میں سینئر ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، سوائے کے مور کا قدر لکھا موجود، اور اتفاق سے سوائے کے مور کا اس وقت میرے بیگ میں ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دکھاؤں۔ اس میں کیا لکھا ہے؟
کہا کہ انہوں نے بھیجا جناب حیدر کرار کی طرف، امام حسن کو بھی لاؤ، امام حسین کو بھی لاؤ۔ تو یار یہ ابھی پوری طرح جوان نہیں ہے، 2.5 سال تو وہ گزرے تھے، یہ 17ویں سال ہجرت کی بات ہے، تو اب زیادہ عمر نہیں ہے، بلوغت کے قریب کا زمانہ، یا بالغ ہو چکے ہیں، ان کی بزرگی کی کیا بحث ہے؟ کہا نبی پاک کا لختے جگر ہے، سرکار کا جزو بدن ہے، یہ بالغ نہ بھی ہو تو بالغوں پر اس کو فوقیت ہے۔ ہاں تینوں آ گئے، جناب حیدر کرار نے دونوں بھائیوں کو لیا، اپنے صاحبزادوں کو لے کر کے حضرت عباس کی خدمت میں حاضر ہو گئے، چچا کہہ کے بلایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخْرَجَ طِيبًا فَطَيَّبَهُمْ، اپنی جیب سے خوشبو نکالی اور خوشبو نکال کے ان تینوں کو لگائی۔ کہا فَتَقَدَّمْ یا علی، علی تو آگے آگے ہو، اور یہ میں چچا ہوں، عمر فاروق جو ہے یہ خلیفہ ہیں۔ کہا وہ خلیفہ صحیح، میں چچا صحیح، مگر تو نبی پاک کے گھر کا وہ فرزند ہے جو دنیا میں بھی بھائی اور قیامت میں بھی بھائی۔ تو ہم لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں، کر پیار نبی دیا یاراں دا، کر پیار نبی دیا یاراں دا، 1 لکھ تے کئی ہزاراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، نالے خیبر دیل، کربل دے شاہ سواراں دا، کربل دے شاہ سواراں دا، نالے خیبر دی یلواراں دا، نالے خیبر دی یلواراں۔ اب ذرا آگے دیکھیے، مسجد نبی میں آ گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عباس کہتے ہیں باقیوں کو پرے ہٹا دو، وہ پاڑیے آکھا تھا بساں جی ماں بھی ماری ہونی، دعا کریں گے باقیوں کو پیچھے کریں۔ تو یہ کہیں گے ہماری دعا بھی لگی ہے۔ کہا تمہاری دعا لگتی تھی تو پہلے کار کیوں نہیں ڈالی؟ ہماری دعا کا انتظار کیوں کیا؟ کہا ان کو ذرا پرے ہٹا دو، ہم خود دعا کریں گے۔ سرکار کے روزے کے قریب جا کر کے دعا کی، ابھی ہاتھ جو ہیں وہ منہ کی طرف واپس نہیں لائے، بادل رم جھم برسنے لگا۔ سرکار ان ائمہ آل بیت کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ بارش انتظار میں تھی، واپس منہ پر جانے سے پہلے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ نہیں آئی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا عمر فاروق کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا حضرت حیدر کرار کا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ان کا عقیدہ اپنا کیا ہے۔ اپنا عقیدہ سمجھ آیا؟ میرے پاس سوائے مور کا وجود ہے، اس کا صفحہ 210 ہے۔ عمر بن عبدالعزیز علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہے نا یہ حدیث؟ اچھا جناب، پہلے تو علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی 4 خلیفے ہیں۔ جب سرکار یہ فرما رہے تو میری سنت کی پیروی بھی کرو اور میرے جو خلیفے ہیں ان کی سنت کی پیروی بھی کرو۔ مراد کس بات کا نام ہے؟ ارادہ متکلم کا نام ہے مراد۔ بات کرتے وقت جو میرا ارادہ ہے نا، آپ اگر میری بات سے مراد لینا چاہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میرا ارادہ اس میں کیا تھا۔ جس وقت یہ 4 مراد لیے جائیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سرکار کو پتا ہے میرے بعد یہ 4 خلیفے ہوں گے، کون کب مرے گا۔ اگر اس غیب پر یقین نہیں رکھتے تو اس مراد کا یقین کہاں سے لائے ہیں؟ علم غیب پہلے تسلیم کرے۔ علم غیب کے منکر کو یہ کیا حق پہنچتا کہ وہ کہے ان سے مراد یہ 4 خلیفے ہیں؟ لیکن تمام محدثین لکھیں گے اس سے مراد یہی 4 نہیں ہے، امام مہدی آخر الزمان بھی اس سے مراد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میرا خلیفہ ہوگا، جو میری سنت پر عمل پیرا ہوگا، شاہ عبد الحق صاحب فرماتے ہیں ان کے قول اجتہادی کو سنت نہیں کہا جاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور کے زمانے کی جو احادیث تھیں وہ مشہور نہیں ہو سکی تو خلفائے راشدین نے ان کو مشہور کیا ہے۔
یہ نہیں کہ ان کی ذاتی رائے یا قول اجتہادی وہ حدیث کا درجہ رکھتا ہے. اس معنی میں ہاں یہ بات مجد صاحب نے اپنی مکتوبات کے اندر نہیں لکھی، وہ بھی میرے پاس اتفاق سے موجود ہے. صفحہ 31 پر وہ لکھتے ہیں تیسرے جلد میں، کہتے ہیں کہ نبی کا بھی قول اجتہادی واجب التقلید نہیں ہوتا. ایک مجتہد کو حق حاصل ہے کہ نبی کے قول اجتہادی کے خلاف کام کرے. تو جب نبی کے قول اجتہادی کے خلاف کام کیا جا سکتا ہے تو صحابی کے قول اجتہاد کے کیا؟ کوئی علمی گل کرنا ہے بولا سرہ کی تھمی دے سبق ماڑی طرح متوجہ بھی کی سکو بوڑھا تسا سارے ہم میں ہاں میں تسا داڑھی شڑی چھٹیاں ہوئی گیا 75 سالاں تو کچھ مہینہ نہ بندہ میں ہاں تسا کوئی بندہ 75 سالہ نہ نظر نہیں اشنا جیسے کوئی پوچھا آنے ماری کوئی 50-55 ہی عمر اس کی بابا نعت اللہ اور کی پوچھا تسا دی عمر کتنی ہے انہوں نے کہا تسا کو سال کھنڈ بڑا ہو سا کچھ چند دنوں نے بعد انہوں کو پوچھا کہ جس ویلے وہ مراد آباد علی سنی کانفرنس اسے کانسٹیچیوٹ کی سی اس ویلے 1903 ہوئی سی وہ اے پیر محمود شاہ صاحب جڑے گجرات والے انہوں بھی اس نے تقریر کی تھی. انہوں نے کہا اس کی کتا تقریر نہ موقع ملیا سا میں سارے انتظام میں شریک سا میں پہلے تقریر اس تو پہلے میں بریلی شریف تو فارغ ہوئی گیا سا. میں کہا میرا مطلب تو پیدا ہونے کو پہلے فارغ ہوئی گیا جس کو بھی پوچھو نا تو عمر کسا بھی باوے نہیں 50 تو اوپر نہیں جانی ایسا پچھلا کوئی ریورس گیئر لایا نے جڑا سال اس نے ایک سال پیچھے چلی گئی میں سرا کے ہاتھ نہیں رکھا تو تم کی سرا پر ہاتھ رکھی دیا. بات کیا عرض کرنے لگا تھا سوائے کے مور کا امام ابن حجر مکی کی تصنیف شدہ کتاب جس کو ہمارے مخالف دھڑے نے قرآن نہیں اتنا ان سے بنایا جتنا کہ سوائے کے مور کا کو استعمال کیا اس کا صفحہ 210 اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو تمام مذاہب مانتے شیعہ بھی مانتے کہ وہ خلیفہ برحق ہے. ہاں اس لیے کہ وہ جناب حضرت قرار کو افضل سمجھتے تھے. ہاں اس وجہ سے وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ برحق ہے. اور پھر دوسری طرف علماء عقائد نے لکھا ہے کہ علم عقیدہ کے جو امام ہیں تابعین میں پہلا متکلم جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. دوسرا زید بن علی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کا شیخ بھی ہے استاد بھی ہے اور وہ بھی جناب حضرت قرار کو افضل سمجھا کرتے تھے. حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھنے والے اگر سنیوں کے عقیدے کے امام ہیں تو تم کس منہ سے کہتے ہو؟ بات یوں نہیں یہاں ہے نہیں بات کو ثابت کرنا پڑے گا. ایسے جذباتی ڈرایا ہوا لوگوں کو خاص کر سیدہ واسطے دے بم رکھیا ہے نا سید رسلی نے نہ کہ پائے پائے نہیں اک بول بھی کرنے وہ یار تساں اپنے پیو نے نہ کہ اساں کوئی نہ رو چڑھیا اساں اپنے پیو نے نہ کہ تساں رو کیاں چڑھیا. بڑی مدت کی گل ہے کوئی نہ گیان نہ رہا ہے تقریر واسطے ہے تو دوگے کی دے مولوی سے میں کوئی اپنے بزرگاں دی گل کیتی تے پچھو چٹ دینے انہاں کہا انہاں نے گلاں تے کیتیاں نے تے دویاں بزرگاں نے نیک کیتیاں میں کہا جڑے ماڑے پیو دادے سے انہوں نے میں کیتیاں نے جڑے تواڈے پیو دادے تو کریا. میں کہا میں تو یزید نہیں تو گل کروانا چاہنا ہے میں اس کی کافر سمجھنا پر ہوں یزید کی کافر نہیں سمجھنا چاہیے. میں کہا کیا سمجھنا چاہیے؟ اس نے کہا یزید کی گنہگار مسلمان سمجھنا چاہیے. میں کہا تو اپنے پہ معصوم مسلمان سمجھنا ہے یا گنہگار سمجھنا ہے؟ کہا گنہگار. میں کہا اسلام ہی تو یزید نے درجہ پھر کئی ہوا ہے نا جی جا تو مسلمان ہے یا جا یزید مسلمان تو مہربانی کر اپنا پتہ لکھا آئندہ کو ہمارے کو پوچھا ہے یہ یزید کیا جا مسلمان سی تو میں کہا واہ واہ تماشے کی گل ہے وہ فلانی جا مولوی صاحب رہنے نہیں وہ تو کہتا ایا جا سا یزید تاڑا تاڑا کرے. یہ سن 53 کی بات اسے بھی داڑھی مونچھ کا نشان نہیں تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ائمہ حق میں سے ہیں. علماء عقائد نے ان کو امام مانا ہے شیعہ نے ان کو امام مانا ہے سنیوں نے ان کو امام مانا ہے. انصاف یہ ہے کہ وہ خدا پرست آدمی ہے. اب جناب انہوں نے کیا کیا سوائے کے مور کا صفحہ 210 کتاب موجود ہے. فوٹو سٹیٹ کرانا چاہو تو کر لو دیکھنا چاہو تو دیکھ لو ترجمہ نہیں آتا میں ترجمہ کر دیتا ہوں. بات کیا ہوئی تھی انہوں نے اپنے ماموں زاد سالم کو خط لکھا
حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے کا نام ہے سالم۔ یہ 3 بہنیں جو ایران سے آئی تھی نا، وہ تین کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ بھائی شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین سے ہوئی تھی، اور ایک بہن کی شادی جو ہے وہ محمد بن ابی بکر سے ہوئی تھی، اور ایک کی عبداللہ بن عمر سے ہوئی تھی۔ یہ 3 بہنیں تھیں۔ تو جو حضرت محمد بن ابی بکر جو ہے ان کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام ہے قاسم۔ جو عبداللہ بن عمر کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام سالم۔ جو حضرت امام حسین کے گھر بچہ پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا زین العابدین۔ یہ تینوں خلیرے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے یہ حضرت ابو عمر فاروق کے نواسے تھے۔ انہوں نے اپنے ماموں زاد سالم کو خط لکھا کہ تم مہربانی کرو حضرت عمر کی سیرت، یعنی اپنے دادے کی سیرت لکھ کر کے مجھے بھیجو جو تیرا دادا ہے اور میرا نانا ہے، تاکہ میں اس پر عمل کروں تو اچھا آدمی بن جاؤں۔ انہوں نے جواب بھی کیا لکھا؟ انہوں نے کہا جس وقت عمر نے اچھے کام کیے ہیں اس وقت ماحول اچھا تھا، اس وقت سارے ہم نوا تھے، ان کے زمانے میں جو انہوں نے کام کیے ان سے جو درجہ ملا ہے، آج اگر تو عمر جیسے کام کر کے دکھائے تو تیرا درجہ عمر سے زیادہ اچھا ہوگا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ صحابہ سے بھی خلفاء سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے۔ اب یہ عقیدہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا تو انہیں اس بارے میں تشویش ہوئی کہ میں اس کی تحقیق کروں۔ انہوں نے وہی چٹ لکھ کے نا پورے قلم رو میں 22-23 صوبوں کا ملک تھا، جس میں چھوٹی چھوٹی کے جتنے دانشور تھے، جتنے ججز تھے، جتنے قاضی تھے، جتنے مفتی تھے، جتنے مجتہدین تھے، سب کے نام وہ رکا بھیجا کہ آپ مہربانی کر کے اس کا جواب لکھیں کہ یہ بات جو کہی گئی یہ قابل گرفت ہے کہ نہیں۔ سب نے لکھا یہ جملہ صحیح ہے، اگر تو عمر جیسے کام کر کے دکھائے تو تیرا درجہ ان سے بھی زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ کس نے اجماع منعقد کرایا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کرایا۔ لکھا کس نے؟ امام الحج مکی نے۔ تو جس کو تم اس کیس کا وکیل بناتے ہو وہ تو کہتا ہے عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ برحق ہے اس کے زمانے میں اجماع ہوا ہے کہ جب ان کے سے عمل کر کے دکھایا وہ تو ان سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے رکھ پیار نبی دیا یاراں دا 1,00,000 تے کئی ہزاراں دا، پیار نبی دیا یاراں دا کربل دے شاہ سواراں دا، نال خیبر دی یلغاراں دا، رکھ پیار نبی دیا یاراں دا۔ نہ از ساقی نہ از پیمانہ گفتم، حدیث عشق بے پاکانہ گفتم، شنیدم آنچ از پاکان امت، ترا با شوخی رندانہ گفتم، وما علینا الا البلاغ المبین، الحمدللہ۔